ناظرین میں مسلسل آپ کو آگاہ رکھے ہوئے ہوں کہ ثانیہ ڈی چوک کے بعد مظلوم یکجا ہو رہے ہیں اور ظالموں کے لشکر میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے۔ گولی کیوں چلائی کا معاملہ ابھی حل نہیں ہوا تھا کہ گولی کس نے چلائی کی مصیبت بھی حکمرانوں کے گلے پڑ گئی ہے۔ بلی کے پاؤں جلنے لگے ہیں، بلی نے اپنے بچے پیروں تلے لے لیے۔ اقتدار کی راہداریوں میں نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ پھندا میرے نہیں دوسرے کے گلے میں فٹ ہو جائے۔ شہباز شریف جو بوٹ پالش میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے، وہ بھی بوٹ چھوڑ کر دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگے ہیں تاکہ بوقت ضرورت دوسری طرف چھلانگ لگا کر اپنی جان بچائی جا سکے۔ اب شہباز شریف کی باریک واردات جس میں انہوں نے اپنے مخصوص خوشامدی انداز میں گولی چلانے کی ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ پر ڈالنے کی کوشش کی تھی، اس پر اسٹیبلشمنٹ غصے سے غضبناک تھی کہ اب بھتیجی نے چچا کے موقف کو مزید آگے بڑھایا۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ مریم کا کہنا ہے کہ انہوں نے پولیس کو گولی نہ چلانے کا حکم دیا تھا اور پولیس والے کے پاس تو اسلحہ تھا ہی نہیں، اور پھر یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جب ایک طرف سے گولی چلے گی تو دوسری طرف سے تو گولی جواب میں آئے گی۔ اب کیا کہہ رہی ہیں مریم صاحبہ؟ صاف پتہ چل رہا ہے، ایک تو یہ کہ میں نے تو پولیس والوں کو منع کر دی، پولیس والوں نے تو گولی نہیں چلائی، تو دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک طرف سے گولی چلے گی تو دوسری طرف سے گولی چلائی جائے گی، گولی کا جواب گولی سے دیا جائے گا۔ تو کس نے دیا؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو یوں کہے کہ مریم صاحبہ نے جلتی پر تیل ڈال دیا۔ اب شہباز شریف اور مریم نواز کے ان بیانات نے ناظرین پس پردہ چلنے والی پوری کہانی بیان کر دی۔ اب یہی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان سمجھے جانے والے سانپ جو ہے وہ بری طرح پھنکار رہے ہیں۔ ناظرین کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ چل رہا ہے اس کے روکنے یا اسے رد کرنے کے لیے نون لیگ نے کبھی کوئی سنجیدہ کوشش کی ہے؟ کبھی نہیں کی۔ نون لیگ کا میڈیا سیل مریم نواز کی پروجیکشن تو کرتا ہے مگر دفاعی اداروں کے لیے وہ 5th جنریشن وار کا حصہ کبھی نہیں بنتا۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ نون لیگ کی بقا ہی اس میں ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ میں لڑائی کبھی ختم نہ ہو، اس لیے نون لیگ اس لڑائی کو فروغ دینے میں لگی رہتی ہے، اس پر جلتی پر تیل پھینکتی رہتی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں اب بہت سارے لوگوں کو اس بات کی سمجھ آنے لگ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان سمجھے جانے والے تمام کردار اب نون لیگ سے، پہلے کچھ تھے اب تمام کردار کم و بیش بیزار نظر آنے لگے ہیں نون لیگ سے۔ فیصل وافڈا نے تو یہاں تک کہہ دیا نا کہ قوم کو ان نون لیگیوں کی شکلیں ہی پسند نہیں ہیں، جب تک اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ کو طلاق نہ دی ملک کے لیے کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ بہت کھل کے بات کر رہے ہیں، حالات اتنے خراب ہیں کہ شریف خاندان کے فیملی ممبر سمجھے جانے والے نجم سیٹھی بھی اب خود کو ایک طریقے اور سلیقے کے ساتھ فاصلے پہ رکھ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بلاول یوں ہی متحرک نہیں ہوئے، وہ کسی کے کہنے پر سامنے آئے ہیں، اور جن سے کبھی اسحاق ڈار ملاقاتیں کر رہے ہیں تو کبھی وہ مولانا فضل الرحمان کے در پہ حاضری دے رہے ہیں۔ سیٹھی صاحب کا کہنا ہے کہ بلاول کو سامنے لا کر شریف خاندان کو اصل میں پیغام دیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس ایسے نوجوان بھی ہیں جنہیں خود کو جوان ثابت کرنے کے لیے بوٹاکس کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں نجم سیٹھی صاحب مریم نواز صاحبہ کو طنز اور اپنے مذاق کا نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جب انہوں نے بوٹاکس کا ذکر کیا ہے۔ اچھا ناظرین میں آپ کو ایک بات بتا دوں، نجم سیٹھی صاحب بھی دونوں طرف کھیلتے ہیں وکٹ کے، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ کھیلتے ہیں، ساتھ انہوں نے پوری صورتحال بھی رکھ دیتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں جی اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے، ایسے ہی چلتا رہے گا۔ تو سیٹھی صاحب ایسے کچھ بھی نہیں چلے گا، ایسے جو چل رہا ہے یہ 1 یا 1.5 ماہ سے زیادہ نہیں چل پائے گا، یہ میری بھی بات آپ نوٹ فرما لیں۔ اچھا ناظرین اسلام آباد میں نہتے شہریوں پر گولی چلانے کے بعد حکومت کئی محاذوں پہ ہینڈز اپ کھڑی ہے۔ گزشتہ روز اسحاق ڈار نے غیر ملکی سفیروں سے ملاقات کر کے انہیں 26 نومبر کے حوالے سے بریفنگ دی ہے، اور اطلاعات ہے کہ ان سفیروں میں سے کوئی بھی اس بریفنگ سے مطمئن نہیں ہو پا رہا، کیونکہ اسحاق ڈار یہ موقف اپناتے رہے کہ سرے سے گولی چلی ہی نہیں، حالانکہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ جو ہے وہ ڈپلومیٹک انکلیو سمیت پورے اسلام آباد میں سنی گئی تھی۔ تو سفارتی نمائندے کوئی گونگے بہرے اندھے تو نہیں ہیں کہ انہیں پتہ نہیں چلا۔ تو اس روز اسلام آباد میں جو ہوا وہ سب کے سامنے تھا۔ تو اس معاملے میں بھی غیر ملکی سفیروں سے بلف کیا گیا اور انہیں یہ کہہ کر بلایا گیا کہ اسحاق ڈار کی بریفنگ کے بعد انہیں سوال کرنے کی بھی اجازت ہوگی، لیکن اسحاق ڈار صاحب اپنی کہانی سنا کر چلتے بنے۔
اس حوالے سے نصرت جاوید صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی کچھ سفراء سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اسحاق ڈار کی بریفنگ سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہیں۔ اچھا، نصرت جاوید صاحب نے ایک اور خبر بھی دی ہے کہ امریکہ میں بہت بڑی ملاقات ہو گئی ہے۔ جی ہاں، سجاد برقی کی نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہو گئی ہے۔ اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سجاد برقی نے پی ٹی آئی کی قیادت کو بتا دیا ہے کہ آئندہ چند روز میں ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کے حق میں ایک ٹویٹ کریں گے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس ملاقات نے حکمرانوں کے اوسان خطا کر دی ہیں۔ اب ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی اچانک سعودی عرب جا کے محمد بن سلمان سے ملاقات بھی سجاد برقی کی ٹرمپ سے ملاقات کے بعد ڈیمیج کنٹرول کی کوششوں کا حصہ ہے۔ اچھا ناظرین، یہ تو تھی نصرت جاوید صاحب کی انفارمیشن۔ میں اپنی آپ کے ساتھ جو انفارمیشن ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں۔ میری معلومات یہ ہیں کہ ابھی تک سجاد برقی صاحب کی ڈونلڈ ٹرمپ سے براہ راست ملاقات نہیں ہوئی، لیکن پی ٹی آئی کی وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی اعلیٰ قیادت ہے وہاں پہ، جو فرینڈز آف عمران خان ہیں، نامی تنظیم ہے، ان کے بہت زبردست تنظیم ہے وہاں پہ، اور بھی کم و بیش 5-6 پاکستانیوں کی تنظیمیں ہیں، انہوں نے آنے والی جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ بہت زیادہ دباؤ ہے ان پہ، بہت زیادہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان میں ہونے والی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں ان کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اچھا ناظرین، یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت کچھ باتیں میں آپ کو اس لیے نہیں بتا سکتا کیونکہ وہاں موجود جو یہ تنظیمیں ہیں پاکستانیوں کی، ان کا کہنا یہ ہے کہ جب آپ لوگ یہاں اس لائحہ عمل کو آپ کھول دیتے ہیں تو یہاں پہ لاکھوں ڈالر دے کے جو حکومت پاکستان نے بڑی بڑی لابنگ فرمز ہائر کی ہوئی ہیں وہ ان کا توڑ شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے کچھ باتیں جو ہیں وہ پردے میں ہی رہنے دیں، لیکن اس وقت پاکستانیوں کا جو زیادہ فوکس ہے وہ لورا ٹرمپ پہ ہے، یعنی ٹرمپ کی بہو پہ ہے، کیونکہ ایرک ٹرمپ کی جو بیوی ہیں۔ اچھا، لورا ٹرمپ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں ٹرمپ کی پالیسیوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور وہ غالباً کیونکہ جب یہ مارکو روبیو جو ہیں آنے والے وزیر خارجہ، یہ فلوریڈا سے اپنی سینٹ کی نشست چھوڑیں گے تو وہ نشست پر بھی، اس نشست پہ بھی لورا ٹرمپ ہی آ رہی ہیں، تو وہاں پہ موجود پی ٹی آئی کی قیادت نے مارکو روبیو کے جتنے بھی ارد گرد لوگ موجود ہیں اور مارکو روبیو سے بھی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ملاقاتیں شروع کی ہیں، اور مارکو روبیو جو ہے وہ اپنا رول پلے کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ عمران خان کی رہائی سے لے کے پاکستان میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں تک تمام چیزوں کا نوٹس لینے پہ وہ پوری طرح تیار ہیں، اور اس میں لورا ٹرمپ جو ہیں وہ بہت رول پلے کریں گی۔ اور آنے والے دنوں میں ناظرین وہاں پہ ایک بہت بڑا مظاہرہ بھی دیکھنے میں آئے گا۔ جب میں نے وہاں پہ یہ پوچھا کہ کیا وہاں پہ کوئی بھوک ہڑتال ٹائپ چیز بھی دیکھنے کو ملے گی، تو انہوں نے کہا جی بھوک ہڑتال تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے، بھوک ہڑتال کو اب 10 سے ضرب دے تو آنے والے دنوں میں آپ امریکہ میں وہ چیزیں بھی دیکھیں گے۔ اور ناظرین، آپ کی انفارمیشن کے لیے ذرا یہ بتا دوں کہ جو کچھ امریکہ میں ہو رہا ہے اس سے دگنا مؤثر انداز میں جو عمران خان کی رہائی کے لیے ہوگا اور ہو رہا ہے وہ برطانیہ میں ہو رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی برطانیہ میں ہونے والی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے۔ اچھا ناظرین، مولانا فضل الرحمان صاحب اچانک بہت اہمیت اختیار کر گئے، ان کی رہائش گاہ کو سیاسی قلعہ قرار دیا جا رہا ہے ایک مرتبہ پھر۔ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مولانا کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہوگا۔ بظاہر مدارس میں ہونے والی جو قانون سازی، مدارس کے حوالے سے جو قانون سازی ہے وہ موضوع بحث ہے کہ زرداری صاحب نے بل پر دستخط نہیں کیے اور اس پر کئی اعتراضات لگا دیے ہیں، جس پر مولانا خاصے برہم ہے، سیاسی طور پر مرنے مارنے پر تلے ہوئے ہیں مولانا۔ اب پیپلز پارٹی نے صورتحال کو بھانپتے ہوئے بلاول کو مولانا کے گھر روانہ کیا،
ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بلاول کسی حد تک مولانا کا غصہ ٹھنڈا کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور ذرائع کے مطابق آصف زرداری اپنے بیٹے کو کسی نہ کسی طرح ایک بار وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، جس کے لیے انہوں نے مولانا سے مدد بھی مانگ لی اور کھل کر مدد مانگی ہے۔ زرداری نے اپنے بلاول کے لیے وزیر اعظم بننے کی صورت میں صدارت کا عہدہ جو ہے وہ مولانا کے لیے خالی کرنے کی آفر کی ہے۔ زرداری کا خیال یہ ہے کہ نون لیگ تو کسی چوں چراں کی پوزیشن میں ہے ہی نہیں ہے، مولانا کسی نہ کسی طرح چاہے چند ماہ کے لیے ہی کیوں نہ ہو وہ پی ٹی آئی کو بلاول کی وزارت عظمیٰ کے لیے راضی کر لیں کہ وہ اس پر کوئی شور نہ مچائیں۔ اگر مولانا ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو مولانا کو انعام کے طور پہ صدارت کا منصب مل جائے گا۔ اب مولانا کی اہمیت اور مستقبل کی سیاسی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے نون لیگ نے بھی رانا ثناء اللہ کو مولانا کے ساتھ ملاقات کے لیے بھیجا ہے، لیکن ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ ملاقات جو ہے کسی طور بھی خوشگوار نہیں رہی بلکہ تلخ رہی ہے، اس میں تلخی کا عنصر بہت نمایاں تھا۔ ملاقات کے دوران رانا ثناء اللہ نے ایسی باتیں کہیں جس سے مولانا بھی غصے میں آ گیا، اور جس کے بعد رانا ثناء اللہ جو ہے وہ ناکام اور نامراد واپس لوٹے۔ اچھا ناظرین، اس دوران فیصل وافڈا نے بھی مولانا سے ان کی رہائش گاہ پہ ملاقات کی ہے۔ اب ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اس ملاقات میں دوسرے امور کے علاوہ نون لیگ سے چھٹکارے کی ممکنہ ترکیبوں اور طریقوں پر بھی غور کیا گیا ہے۔